اے بے خودی شوق کیا ہو گیا ہوں میں، ایسا تیرے جنوں کی صدا ہو گیا ہوں میں، جو تجھ کو دیکھتے تھے وہ مجھ کو دیکھنے لگے، بات اتنی سی ہے کہ تیرا ہو گیا ہوں میں۔ صوفیاء کا جو استخارہ ہے وہ یہ ہے کہ کہے حسین فقیر نہ مانا، میں نہیں سب تو، جیسے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون ہو بلیا کی جانا میں کون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی ایجوکیشن پوائنٹ کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ بعد السلام، آج ہم صوفیاء کے تعلیمات کے حوالے سے استخارہ پر بات کریں گے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عوام الناس کا ہے اور ایک خواص لوگوں کا ہے۔ عوام الناس کا جو استخارہ ہے اس کو یہ لوگ عموماً عام سمجھ لیں کہ استخارہ خیرن سے لفظ نکلا ہے اور باب استفعال کے وزن پر استخار ہے، جس کا معنی بنتا ہے کہ خیر کا طلب کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کو کس سے طلب کیا جائے؟ بعض دفعہ ہم کسی بازار سے یا کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں مدرسہ یا کوئی مسجد زیر تعمیر ہوتی ہے، اور اس مدرسہ یا اس مسجد کے سامنے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو کیا انسان کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر عطا کیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب عطا فرمائے ہیں، کیا انسان ان سے خیرات حاصل کرتا پھرے، ان سے خیر کی امید رکھے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے گا کہ نیچے والے ہاتھ سے کیا مراد ہے اور اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نیچے والے ہاتھ سے مراد ایک سائل کا ہاتھ ہے، مانگنے والے کا ہاتھ ہے، اور اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ عطا کرنے والے کا ہاتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، مومن جو ہے، جو ایمان والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اختصار کے ساتھ نہایت ہی چھوٹے الفاظ میں یہ ہے کہ رحیم ایک ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کوئی آئے اور تمام اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں، وہ مومن ہوتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو مسلمان جو ہے، مومن ہے، وہ سراپا خیر ہوتا ہے، اور جو خود سراپا خیر ہو وہ دوسرے سے بھلا کیا خیرات کی امید رکھے گا، یا کیا وہ اس کا طالب خیرات ہوگا؟ تو کس سے طلب کرنی چاہیے خیرات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب تاجدار انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، میری بارگاہ سے کچھ اس طرح طلب کیا کرو۔ آیت مبارک لمبی ہے، مگر ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں اشارتاً تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، اس طرح میری بارگاہ سے عرض کیا کرو کہ تو ہی ہے جو کسی کو عزتوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور تو ہی کسی پر جو ہے رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ لَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ تیرے ہاتھ میں، تیرے دست قدرت میں خیر ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر اپنی تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو خیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خیر کی طلب کی جائے، اور اس کے متعلق آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، اور میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا ہے اس استخارہ کے باب میں، تو جس کیٹاگری کا بھی کوئی آدمی ہے، جس جہان کا، خواہ وہ اولیاء اعظام اور بہت پہنچا ہوا ہے، اور یا پھر وہ کوئی عام ہمارے جیسا گناہ گار ہے، تو سب کے لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی استطاعت کے مطابق استخارے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی المستدرک میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن میں، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح استخارہ کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے جس طرح کی قرآن مجید کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔ تو گویا قرآن مجید کی تعلیم اور استخارہ کی تعلیم جو ہے ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے استخارے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارہ کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری حدیث ہیں، مگر میں آسان ایک حدیث مبارک پڑھ دیتا ہوں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے حاجت رکھے اور وہ چاہے کہ میری اللہ یہ مشکل آسان کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز نفل برائے استعانت ادا کرے، اور پہلی جو رکعت ہے اس کے فاتحہ شریف کے بعد اس میں سورہ اخلاص شریف جو ہے وہ 10 دفعہ تلاوت کرے، اور پھر دوسری جو رکعت ہے اس میں 20 دفعہ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص شریف جو ہے وہ تلاوت کرے، اور پھر تشہد کے بعد وہ اتحیات پڑھنے کے بعد، جس طرح کہ میں تھوڑا سا فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں اب عوام الناس کے لیے کہ جن کو نہیں علم ہے وہ ان کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے، کہ فقہ حنفیہ کے تحت یہ جو ہے آتا ہے کہ جتنی بھی نوافل جو 4 رکعتی نماز کے اس میں اتحیاتوں کے بعد درود شریف اور کوئی مسنون دعا جو پڑھنا چاہیے، اس کے بعد تیسری جو رکعت ہے اس کو سبحانک اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ جب وہ تیسری رکعت میں آدمی اٹھے تو پھر جو فاتحہ شریف کے بعد 40 دفعہ سورہ اخلاص شریف تلاوت کرے، اور پھر چوتھی رکعت میں بھی 40 دفعہ سورہ اخلاص شریف تلاوت کرے۔ اس کے بعد جب وہ سلام پھیر کر باہر آ جائے نماز سے تو 50 دفعہ پھر سورہ اخلاص شریف جو ہے اس کو تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد 70 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تلاوت کرے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے دعا کرے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے گا، اگر وہ کہیں کسی مصیبت میں ہے تو مصیبت اس کی دور ہو جائے گی، اگر بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ تو مفہوماً یہ ہے کہ اگر وہ انسان اللہ سے حاجت رکھتا ہے تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو بھی حاجت رکھتا ہے اس نماز کے بعد، نماز استعانت کے بعد وہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے خیرات عطا کرے گا۔ اس کو استخارہ بولتے ہیں، عوام الناس کا استخارہ یہ ہے۔ اس میں فقہاء کرام نے بھی باقاعدہ باب باندھے ہوئے ہیں کہ استخارہ کس چیز پہ کرنا چاہیے اور کس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو فقہاء کرام نے استخارہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مباح چیز جو ہے، مثال کے طور پہ کاروبار ہے، یا کوئی کسی سے نکاح کرنا ہے، یا کوئی اور ایسا کام ہے جس کے متعلق اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا ہے تو وہ ایسا کرے۔ تو عزیزان گرامی، جس وقت مباح کام پہ استخارہ ہے، فرض جو مثال کے طور پہ نمازیں ہیں یا دیگر فرائض ہیں، فرائض پہ استخارہ نہیں ہوتا، اور جو ناجائز کام ہیں ان پہ استخارہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ چوری کرے اور پھر وہ چوری سے پہلے نماز استعانت پڑھے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، وہ غلط ہے۔ یہ عوام الناس کا استخارہ ہے۔ اور جو ایک استخارہ ہے جو صوفیاء کا ہے، جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا مقصد ہے اس چینل کے لیے، وہ صوفیاء کا استخارہ کیا ہے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تعلیمات یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذات پہ قدرت ہی نہیں رکھتا، اس پہ اختیار جس ذات کا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین ارشاد فرمائیے گا کہ انسان کو اپنی ذات پہ کتنا اختیار ہے۔
تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھا لو۔ اس نے ایک پاؤں اوپر اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا اب دوسرا بھی اٹھا لو۔ کہنے لگا یا حضرت یہ تو میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا بس تیرے پاس اتنا ہی اختیار ہے کہ تو ایک قدم اٹھا سکتا ہے اور دوسرا قدم تو اس ذات اقدس کے اختیار کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اختیار ہی نہیں ہے اپنے پاس تو پھر جس کے پاس اختیار ہے اسی کے اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ جس طرح وہ ایک بڑی مشہور تاریخ کی بات ہے محمود و ایاز کی کہ وہ زمانہ تھا ایسا کہ جب ان لوگوں نے اپنی جو حکومتی باڈی بنائی ہوئی تھی یا ان کا وہ جو نظام تھا وہ سارے کا سارا غلاموں پہ تھا۔ سلاطین اپنے اپنے زمانے میں ایسا کرتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے، اچھی تعلیم و تربیت کرتے تھے، پھر ان کو اچھے اچھے عہدوں پہ جو ہے وہ فائز کر دیتے تھے، پھر ان سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کے بہت سارے غلام تھے اور ان غلاموں میں سے ایک غلام ایسا بھی تھا جس کو ایاز کہتے ہیں، جو بہت ہی محمود کے سلطان کے بہت قریبی جو تھا، اس سے محبت کرتا تھا سلطان۔ ایک دفعہ اس کے دوسرے غلاموں نے اعتراض کیا کہ جی آپ ایاز سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایاز جو ہے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم میں بھی ہیں، ہم بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں، جو آپ حکم کرتے ہیں ہم اس کو جناب علی اس کو پورا کرنے کے لیے دن بھر رات کوشاں رہتے ہیں اور آپ کے وفادار ہیں اور ایاز بھی آپ کا وفادار۔ سلطان نے کہا اچھا چلو کوئی وقت آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایک دن سلطان نے ایسا کیا کہ بہت سارا خزانہ جو تھا اس کی جو ہے اس کو لٹا دیا، پھینک دیا اور اپنے غلاموں کو، اپنے ان وزیروں مشیروں کو کہنے لگا کہ اسے اٹھا لو۔ جس وقت وہ لوگ مال میں محو ہو گئے اور مال کو اٹھانے لگے، اسے جمع کرنے لگے، سلطان آہستہ سے وہاں سے نکل پڑا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل نکلا۔ کچھ کلومیٹر دور جا کر یا کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ کوئی پیچھے گھوڑے پر میرے پیچھے آ رہا ہے۔ تو جب اس نے سلطان نے دیکھا، جب اس کے قریب آیا وہ گھوڑا سوار، تو اس نے دیکھا کہ وہ ایاز تھا۔ تو سلطان نے سوال کیا ایاز کیا تجھے اس مال و زر کی ضرورت نہ تھی جس کو میں لٹا کر آ گیا ہوں؟ تو ایاز نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ اے سلطان معظم، مجھے ان ہیرے جواہرات، اس مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے جو ہیرے جواہرات کا مالک ہے، تو مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کے پیچھے آ گیا ہوں۔ تو پھر سلطان نے آ کر ان کو بتایا بھائی دیکھو ایاز میں اور تم میں یہ فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح جو صوفیاء ہیں وہ اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں تو پھر اس کو جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ بھی اس ذات کے اختیار میں دے دینا چاہیے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق جو اپنی ذات کو اس ذات کے اختیار میں دے دیتے ہیں اور دنیا کے اندر اس جہان میں اپنے جو ان کے اندر جو کوئی چیزیں اپنے مائنڈ میں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ ہیں یا کوئی متکبر ہیں یا مال ہے یا زر ہے، اس چیز کو سب کو وہ جو ہے ان کے مال متال جو ان کے پاس ہوتا ہے اس پہ تکبر نہیں کرتے بلکہ عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ، ہم ان کو مختلف چیزوں سے آزما لیتے ہیں، من الخوف والجوع، کبھی خوف دے کر کبھی بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی ان کے مال میں، ان کی جانوں میں، ان کے پھلوں میں نقص ڈال کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے خوشخبری ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جو مصیبت جن پر آ جائے اور وہ یہ کہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر چلے جانا ہے۔ جب بھی کوئی ان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب بھی کوئی ان پہ ایسا معاملات آتے ہیں تو وہ رجوع اللہ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں صوفیاء کا استخارہ یہ ہے کہ وہ رجوع اللہ ہو جاتے ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اے بے خودی شوق کیا ہو گیا ہوں میں، ایسا تیرے جنوں کی صدا ہو گیا ہوں میں، جو تجھ کو دیکھتے تھے وہ مجھ کو دیکھنے لگے،
بات اتنی سی ہے کہ تیرا ہو گیا ہوں میں۔ اور میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا و سندنا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب خلچیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک شعر بڑا ذوق سے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ محو شان محبت اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، اور جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں، اور خدا بھلا کرے محبت کا کیے آباد گھر دونوں، میں ان کے دل میں رہتا ہوں وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ اور مولانا روم صاحب نے اس پہ باقاعدہ باب باندھا ہے، اور ان کے میں ملفوظات میں سے ایک دو باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کیوں نہیں دیکھ سکتا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری آنکھ ہے، اس آنکھ میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے کہ یہ قریب سے نہیں دیکھ سکتی کسی چیز کو، جیسے ناک نہیں دیکھ سکتی اور چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ جب یہ قریب سے نہیں دیکھتی تو اس کو کیسے دیکھے گی جو نحن اقرب علیہ من حبل الورید، اس کی سیاہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان اللہ کو پہچان کیوں نہیں سکتا؟ اس لیے نہیں پہچان سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ضد سے پاک ہے، اور دنیا میں جو بھی کوئی چیز پہچانی جاتی ہے وہ ضد سے پہچانی جاتی ہے، جیسے رات سے دن، دن سے رات، صبح سے شام، شام سے صبح۔ اگر صحت ہے تو بیماری کا پتہ چلتا ہے، بیماری ہے تو صحت کا پتہ چلتا ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و پہچان اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ضد کوئی نہیں ہے، وہ ضد سے پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں البتہ ایک ہی چیز ہے جس سے اس کی معرفت پہچانی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بے صورت ہے اور انسان کی صورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں صورت تج بے صورت اندر برون، کہ بعض شد انا الیہ راجعون۔ ہر صورت جو ہے اس بے صورت کی طرف سے ہے، اور ہر بے صورت جو ہے اس صورت کی طرف سے ہے، اور اسی طرف سے یہ آواز آ رہی کہ لوٹ آ میری طرف۔ کہ اگر تجھے یقین نہیں ہے کہ یہ صورت اس بے صورت کی طرف سے ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ۔ تو یہ بات ہے کہ جب انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پے در پے رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، استخارے کا جو باب ہے اس کے متعلق اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا کہ صوفیاء کا جو استخارہ ہے وہ یہ ہے کہ بس اس کے حوالے ہو جانا، کہے حسین فقیر نہ مانا میں نہیں سب تو، جیسے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون ہو بلیا کی جانا میں کون۔ ہر چیز جو انسان کے اختیار میں ہے اسے اللہ کے اختیار میں دے دینا چاہیے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یہی تعلیم ہے، اور جو بھی کوئی صوفیت کا اہل تصوف ہے اور صوفیت کا شوق رکھتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اس ذات کے حوالے کر دے جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔